پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی طرف انسان کی توجہ دلائی کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے، اور ان میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی ان پر احکامات نازل ہوتے ہیں، ان پر دن اور رات، شمس و قمر، ہوا اور بادل، جو جو اس میں ہوتا چلا آ رہا ہے، ان سب کی تدبیر، ان سب کا حکم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان کے اوپر اپنی مرضی سے چاند لا سکے یا سورج چڑھا سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات پر یقین کر کے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ لیکن ہمارے ہاں سائنس اور سائنٹیفک بنیادوں کو لے کر کئی لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کا انکار کیا، بلکہ اس بات کا ہی انکار کر دیا کہ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اسے بگ بینگ کا نتیجہ قرار دیا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، سیارے آپس میں ٹکرائے تھے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد سورج الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی، 9 سیارے بن گئے اور لاکھوں ستارے بن گئے، اور دیگر معاملات جو کچھ بھی ہوتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اس عقیدے کو، جو قرآن کے بعد ہی پیش کیا گیا، 1400 سال پہلے ہی اس کا رد کر دیا تھا۔ قرآن کے وہ مقامات جہاں اس عقیدے کا اور اس نظریے کا رد کیا گیا ہے، ان میں سے ایک مقام آج ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی آیات میں یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق اور اللہ رب العالمین کی قدرت ایسی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور انسان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اللہ کے علاوہ نہ تو انسان کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کارساز ہو سکتا ہے، نہ انسان کا مددگار کوئی اللہ کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ایسی ہیں جو کسی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ وہ خالق ہے، اور وہ صفات کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی صفت ہم نے پڑھی تھی کہ ذالک عالم الغیب والشہادہ، تیرا رب وہ رب ہے جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے۔ وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کے در کی محتاج ہے۔ پردے کے پیچھے کوئی چیز ہو، وہ اس کو بھی یوں ہی دیکھتا ہے جیسے حاضر ہے، اور حاضر چیز کو وہ تو پوری اچھی طرح سے ہی دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کے ساتھ دوستی کیجئے، اور یہ دیکھیے کہ آپ جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جس غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، کیا وہ اس طرح کی ایبیلٹی اور خصوصیت اور صفت رکھتا ہے؟ اگر تو وہ رکھتا ہے تو پھر ہمارا اگلا سوال اس پر یہ آ جائے گا کہ مانا کہ آپ پردے کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، آپ باہر کی چیزیں، ظاہر کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ ان پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان کو ان کی جگہ سے ہلا سکتے ہیں؟ دور نہیں جاتے، واضح چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج تک کسی بزرگ نے، کسی ولی نے، کسی بہت بڑی شخصیت نے، کسی بہت بڑی کرنی والے نے سورج کو مغرب سے نکالا ہو؟ بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑی بڑی کرامات والے لوگ آئے ہیں، لیکن کوئی آج تک ایسا کر نہیں سکا۔ دور نہیں جاتے، ہم اپنے جسم کو ہی دیکھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا ایک حصہ مفلوج کر دے، اس کو فالج زدہ کر دے، ایک حصے کی طاقت چھین لے، کون ہے جو اس طاقت کو رواں کر کے دکھائے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں۔ العزیز، اللہ رب العالمین زبردست ہے، اس کی مثال کوئی نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العالمین کے لیے تو مثال ہے ہی نہیں ہے۔ اور الرحیم، اس کی رحمتیں بے شمار ہیں، وہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن اس کی بے نیازی بھی کمال رحمت کی ہے۔ بے نیاز ہونے کے باوجود وہ تمہاری روحانی اور جسمانی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، اس نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، اس رب نے جو بھی بنایا ہے، کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے، وہ جاندار ہے، وہ بے جان ہے، عاقل ہے، غیر عاقل ہے، وہ عقل مند ہے یا عقل مندوں کی فہرست میں نہیں آتا۔ اللہ نے جس کو بھی بنایا ہے کمال کا بنایا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اس کی تخلیق میں کوئی بھی نقص، کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے۔
اس کی تخلیق خوبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم کسی چمن کی طرف چلیں، وہاں باغوں کے اندر پھول اور پھولوں کے ساتھ درختوں کے ساتھ لگے ہوئے پھل، انہی کے اوپر بندہ غور کرے کہ کڑوے پتوں میں سے اللہ رب العالمین میٹھے پھل مہیا کرتا ہے، اور سبز رنگ کے پتوں میں اللہ رب العالمین نے جو وینز رکھ دی ہیں، اور پھر ان کے مختلف رنگ ہیں، مختلف ذائقے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک ہی زمین سے مختلف طرح کی فصلیں نکالنی ہیں۔ آپ گلاب کے پھول کو ہی لیجئے کہ اس کی پتی کی ابتدا سفید ہے، آگے چل کے وہ تھوڑا سا سرخ ہوتا ہے، مزید آگے چل کے وہ پوری کی پوری پتی انتہائی سرخ ہو جاتی، اور پھر ان پتیوں کی ترتیب اور اس کا حسن، پھر اس میں خوشبو کا آنا، پھر اسی پھول کے ساتھ کانٹوں کا لگ جانا، اور وہ کانٹے بھی اس کے حسن میں اضافہ کر دیں، پھر اس کا زمین سے نکلنا۔ کون ہے کہ جو ایسی تخلیق کرتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ دی احسن کل شیء، اس نے کسی بھی چیز کو بنایا ہے احسن انداز میں بنایا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تیرا رب ہی ہے جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں کہ تیری کوئی ہڈی اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے تو اس کو جڑوا بھی لے تو وہ پکڑ نہیں آتی جو رب نے پہلی بار میں رکھی ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صرف اسی مقام پر ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر لمحے لمحے میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ انسان غور تو کر۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کو بنایا ہے تو اس کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ پانی میں ہی رہ سکتی ہے، وہ پانی سے باہر نکالو گے تڑپنا شروع کر دے گی، اور اللہ نے پانی اس کے لیے بنایا ہے، پانی اس کی زندگی کا سامان کرتا ہے، اور پانی کی خوبصورتی مچھلی کے ساتھ لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں رکھا بھی اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے باوجود سارے ایک دوسرے میں مدغم کر دیے۔ آسمان نہ ہو تو زمین نہیں ہو سکتی، زمین نہ ہو تو آسمان کی کیا ضرورت ہے، سورج ہو تو چاند ہونا چاہیے، اگر چاند موجود نہیں ہے تو سورج کا کیا کام ہے، دن ہے تو رات ہونی چاہیے، اگر رات موجود نہیں ہے تو دن کا کیا فائدہ۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ایک ایسی خوبی اور کمال کے ساتھ بنایا ہے کہ آپ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی بنائی ہوئی کسی چیز کے اندر کوئی خامی نہیں نکال سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سب کو کمال بنایا ہے، لیکن دور نہیں جاتے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، انسان اپنے آپ پہ غور کر کہ اس نے تجھے کھنکتی ہوئی مٹی سے، گارے سے بنایا ہے۔ جو تو آج اپنے حسن پر ناز نخرے اٹھاتا ہے، بڑا اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے، زمانے کا یوسف سمجھتا ہے، تو اپنی بنیاد کو تو دیکھ، تیری ابتدا ہوئی کہاں سے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، ہم نے انسان کو گارے سے، جو کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی، جو وٹا سا ہے، سخت مٹی سے، گارے جیسی مٹی سے جو سخت ہو چکا ہو، ہم نے اس سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ کو تین کے نیچے زیریں نظر آ رہی ہوں گی، ان زیروں کا معنی ہے کہ انتہائی حقیر گندی مٹی سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری زمین سے مٹی لی اور اس کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے آدم کی اولاد میں کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کسی کا سرخ رنگ ہے، کسی کے بالوں کا رنگ مختلف ہے، کسی کی آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، کسی کے لہجے میں اختلاف ہے، کسی کی بولنی میں اختلاف ہے۔ غرض یہ کہ ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھو تو نسلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اختلاف رکھ دیا، پھر اس سے بھی آگے بڑھو تو نظر آتا ہے کچھ لوگ نیک ہیں، کچھ لوگ بد ہیں، کچھ طیب ہیں، کچھ خبیث ہیں۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، تیرے رب نے بنایا سب کو ایک ہی طرح کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ، تیرے رب نے تجھے بنایا بھی اس پانی کے ساتھ جو انسان کی بنیادی قوت ہے، جو انسان کی بنیادی قوت ہے، جس کے ذریعے سے نسل انسانی آگے چلتی ہے۔ اللہ نے وہی ایک مادہ، ایک قطرہ جو ماں کے رحم کے اندر اللہ رب العالمین نے جسے قرار دے دیا، جسے ٹھہرا دیا، اس سے پہلے بھی کتنا ہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب چاہا یہ جرثومہ، یہ ایک مادہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر گیا، اس ایک قطرے کے اندر اللہ نے لاکھوں جرثومے رکھے۔ ان جرثوموں میں سے ہر ایک کے اندر اتنی خاصیت ہے کہ وہ انسان کی تخلیق کی ابتدا بن سکے۔ یہ
پیٹھ سے نکلا ہوا، شرمگاہ سے نکلا ہوا یہ مادہ، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اللہ اس ایک قطرے کو جمے ہوئے خون کی شکل دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم لوگوں کو شک ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو پھر سنو، خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفہ، پھر اس مٹی کا ہم نے نطفہ بنا دیا۔ باپ نے خوراک کھائی، اللہ نے قوت عطا کی، اس نے مٹی سے حاصل کر کے خوراک کھائی، اس مٹی کو اللہ نے نطفے کی شکل دے کے اس ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا، اس نطفے کو اللہ نے جمع ہوا خون بنایا، وہ جمع ہوا خون لوتھڑے کی شکل اختیار کر گیا، اور وہ لوتھڑے کی شکل جب ہڈی بنی تو اللہ نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا کے ثم سواہ، پھر تجھے بالکل سیدھا سیدھا تیرے جوڑ، تیرے اعضاء بالکل سیدھے سیدھے کر دیے۔ کسی کے اندر بھی اتنی ایبیلٹی اور اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر کے دکھائے۔ اللہ رب العالمین نے ہاتھ پیر بنائے، جب دنیا کے اندر آیا تو یہ چھوٹا سا بچہ جسے کچھ کرنا نہیں آتا، ہم سورہ روم میں پڑھ چکے ہیں خلقکم من ضعف، اللہ نے جب تمہیں بنایا تھا انتہائی کمزور تھے، پھر اللہ رب العالمین نے اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا کی، تم جوان ہوئے۔ مالک نے یہ جوانی کیوں عطا کی؟ اس لیے کہ تو پہلے کمزور ہے، مالک نے تجھے چلنا سکھایا کہ ذرا آگے بڑھ، دو ہاتھ ہیں اور دو پاؤں ہیں، ان کے ساتھ محنت کر کے جنت کی 8 نہریں کما کر اپنے آپ کو جنت کا وارث بنا۔ یہ نہ ہو کہ تم محنت نہ کرے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ سبح اسم ربک الاعلی، تیرا رب جو اعلیٰ ہے، صفات بھی اس کی اعلیٰ ہیں، ان کے لیے تسبیح بیان کر۔ کیوں؟ الذی خلق فسوی، اس لیے کہ بنایا بھی اس نے اور سیدھا بھی اس نے تجھے کیا۔ الذی خلق فسوی، اس نے بنایا بھی تجھے ہے، تیرے اعضاء کو، تیرے جوڑوں کو سیدھی سیدھی جگہ پر جوڑ بھی دیا ہے۔ اگر وہ تیری ہڈی پسلی کو کہیں آگے پیچھے جوڑ دیتا، تیرے جسم کے اندر کوئی نقص اور عیب رکھ دیتا تو کون اس کو بدل سکتا تھا؟ الذی خلق ثم سواہ، اسی نے سیدھا کیا ہے، اسی نے تجھے سیدھا کیا ہے۔ اور سیدھا اگر کر دیا، اللہ نے سارا کچھ، پورا جسم خوبصورتی عطا کر دی، وہ تجھے روح عطا نہ کرتا تو زندہ کیسے ہوتا؟ نفخ فیہ من روحہ، اللہ نے پھر اس میں روح بھی تو پھونکنی۔ اگر روح ہی نہ ہوتی، اللہ یہ روح ہی نکال لیتا، روح عطا نہ کرتا، ماں کے پیٹ میں ہی مردہ رکھ دیتا، یا دنیا میں بھیجتا تو مردہ حالت میں بھیجتا، یا بھیجتا تو زندہ لیکن چند سانس دلوا کے لکھے ہی تیرے اتنے ہوتے، تجھے اپنے پاس بلا لیتا، کون تھا جو تجھے جانتا؟ تیرا تو نام ہی کوئی نہیں ہونا تھا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روح، اس نے اپنی روح اس میں پھونک دی۔ اپنی روح سے مراد کیا ہے؟ یہ روح اللہ کا حکم، اپنے حکم سے اللہ نے تیرے اندر روح پھونک دی، اور جب اللہ نے چاہنا یہ اللہ رب العالمین نے نکال لینی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تجھے کان بھی عطا کیے، آنکھیں بھی عطا کی، تجھے دل بھی عطا کیا، اور اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے بہرا اور اندھا نہیں بنایا۔ اور اگر بہرا اور اندھا نہیں بنایا تو تیرے دل میں سوراخ بھی کوئی نہیں رکھا، وگرنہ معاشرے میں چل کر تو دیکھ عبرت کے کتنے نشان نظر آتے ہیں، کسی کی آنکھیں موجود نہیں، کسی کے کان موجود نہیں، کسی کے پاس قوت گویائی نہیں، اور کسی کو دل کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساروں سے ہٹ کر ہم سب کو سیدھا کر دیا ہے، ہم سب کو محفوظ کر دیا ہے، عافیت عطا کی ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، اللہ کا شکر کوئی نہیں ادا کرتا۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے جہاں نقطہ جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں کان عطا کیے تھے، آنکھیں عطا کی تھی، اس وقت زبان ابھی عطا نہیں کی تھی، صرف رونا ہی آتا تھا، صرف چیخنا اور چلانا ہی آتا تھا۔ اس زبان کو حرکت دینے والا، اس زبان کے الفاظ بنا دینے والا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قوت گویائی عطا کی، بیان کرنے کی قوت عطا کی۔ وہ چاہتا تو انسان کے پھیپھڑوں میں مسئلہ پیدا کر دیتا، یہ ہوا اندر بھرتے نہ، منہ کے اندر کوئی مسئلہ کر دیتا، یہ لفظ بناتے نہ، زبان کو روک دیتا، یہ الفاظ باہر نکالتی نہ، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہر چیز سیدھی سیدھی اس کی جگہ پر رکھ دی ہے۔ اس کے بعد بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کا انکار کرے، تو پھر اس انسان سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔